پہلے زمانے کی چیزوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ اب وہ نمبردار مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ان کا ہمارے ساتھ اختلاف ہے کیا، یہ اللہ کو نہیں مانتے؟ اچھا کون کہتا نہیں مانتا؟ ہم مانتے ہیں۔ اچھا اللہ کے رسول پاک کو نہیں مانتے؟ ایسا کون کہتا نہیں مانتا؟ ہم مانتے ہیں۔ میں نے کہا نمبردار یہ لوگ یزید کو بڑی گالیاں دیتے ہیں کہ وہ ہے اسی کا طرح کا تھا۔ میں نے کہا وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا کہ مانتا تھا؟ دیکھا اللہ کے رسول پاک کو نہیں مانتا تھا، کہتے مانتا تھا۔ میں نے کہا پھر لوگ اس کو کیوں گالیاں دیتے ہیں کہ وہ امام سے لڑا تھا؟ میں نے کہا یہ بھی امام سے لڑتے ہیں۔ اچھا یہ وہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ کہ دیکھو جی ہمیں تو یہ ایسی باتیں سمجھ آتی ہیں کہ یہ وہ ہیں۔ وہ ایک سید تھا کسی بات پر میراثی سے ناراض ہو گیا اور میراثی کو اس نے پیٹنا شروع کر دیا۔ اب وہ مار رہا ہے میراثی کو، میراثی بیچارہ مار کھا رہا ہے اور یزید کو گالیاں دے رہا ہے۔ لوگ سارے حیران کہ مار تو سید رہا ہے اور گالیاں یزید کو دے رہا ہے۔ وہ جب فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تجھے تو سید مار رہا تھا تو گالیاں یزید کو کیوں دے رہا تھا؟ دیکھا سید کو گالی دے کے کافر ہونا تھا، آل رسول ہے، ان کا تو احترام واجب ہے۔ کہ یزید کو پھر گالیاں کیوں دے رہا تھا؟ کہ اس کم وقت اس لیے دے رہا تھا کہ کم وقتہ منہ کالا کیا تھا تو سب کو مار جاتا، یہ چھوڑ گیا ہمیں پیٹنے کے لیے پوچھیں گے۔ جب منہ کالا کر دے لیا ایک دفعہ تو سب کو ختم کر کے جاتا نا، یہ کچھ چھوڑ گیا جو ہمیں پیٹتے ہیں، اس لیے کہتا اس کو گالیاں دے رہا تھا یزید۔ تو بات یہ ہے، دیکھیے اس کو آپ مثال سے سمجھیں کہ ایک ہے یہ اصل جو نماز ہے وہ یہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی درخواست کرنا۔ باقی جو رکوع سجدہ وغیرہ ہے یہ تو اللہ کے دربار کے سلام ہیں۔ اب ایک آدمی اکیلا درخواست لے کر دربار میں جائے تو وہ اپنے کپڑے بھی دھوئے گا، تیاری کر کے جائے گا اور درخواست بھی لے جائے گا نا۔ اور اگر پورے محلے نے بجلی لگوانی ہو اور پورے محلے کی طرف سے درخواست ہو تو اگرچہ وہاں جو وفد جائے گا کپڑے وغیرہ سارے دھوئیں گے، تیاری سارے کریں گے، لیکن وہاں جا کر درخواست صرف ایک آدمی پیش کرے گا، باقیوں کے دستخط بھی کافی ہو جائیں گے۔ اب جب دستخط ہو گیا تو درخواست پورے محلے کی ہو گئی نا۔ امام جب فاتحہ پڑھتا ہے پچھلے آمین کہہ کر اس پر دستخط کر دیتے ہیں کہ یہ ہم سب کی طرف سے ہے۔ اب آپ درخواست پورے محلے کی لے کر جائیں اور پیش کر دیں، پھر ایک آدمی ادھر سے شور کر رہا ہے جی وہ سادے گھر بھی بجلی لا دینا، ایک ادھر سے شور مچا رہا ہے تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ کیونکہ جو سارے محلے کی طرف سے درخواست آ گئی ہے، اس لیے جب اکیلا نماز پڑھے گا وہ اپنی فاتحہ سورت پڑھے گا۔ ایک سے میں نے پوچھا اللہ کے بندے جب یہ دعا کرتے ہیں سارے، اس کے بعد دوسرا آمین کہتا ہے تو دعا سب کی طرف سے ہو جاتی ہے جنہوں نے آمین کہی ہے صرف دعا کرنے والے کی طرف سے ہوتی ہے؟ کہتا جی سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا اس لیے تو بعد میں آمین رکھی ہے تاکہ یہ سب کی طرف سے سمجھ لی جائے۔ عجیب بات ہے کہ فاتحہ کے بعد آمین ہے اس میں تو لڑتے ہو کے پڑھنی چاہیے، جو بعد میں امام نے سورت پڑھی اس کے بعد آمین بھی کوئی نہیں کہتا، تو وہاں لڑنا چاہیے نا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ جی تم بھی نہیں کہتے نا؟ میں نے کہا ہم تو کہتے ہیں، نہیں کہتے اسی لیے کہ ہمیں تو مسئلے کی سمجھ ہے، لیکن تم لوگ بے سمجھ ہو۔ کہیں گی کیسے؟ میں نے کہا یہ جو سورت فاتحہ تھی یہ بندے کی درخواست تھی اللہ کی بارگاہ میں بندوں کی، اس پر بندوں کے دستخط ہونے چاہیے سب کے۔ اور وہ جو فاتحہ کے بعد امام نے قرآن پڑھا ہے اس میں امام اللہ کا نمائندہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ قرآن راہ ہدایت ہے۔ گویا آرڈر لکھا جا رہا ہے تو آرڈر پر پھر محلے والوں کے دستخط نہیں ہوتے، صرف افسر کے دستخط ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی۔ اس لیے وہاں ہمیں آمین کہنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں وہ ہمارا نائب نہیں ہے، وہ فاتحہ میں ہمارا نائب ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ درخواست پیش کر رہا ہے۔ جو ادھر سے جواب مل رہا ہے بعد میں صورت امام پڑھ رہا ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اس لیے اس پر ہمیں آمین کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مرزا کے لیے تھے ہر جائے
کے لیے تھے، مرزا کے لیے تھے، ہر جائے کے لیے تھے۔ وہ موت کا زخم علماء دیوبند، نانوت بھی کلش کر، صدق وفا کا پیکر، علماء دیوبند